پر گویا کہ ہم تحیات جو پڑھتے ہیں اسی بات کو نقل کی گئی ہے تحیات کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے. ایک 5 وقت کی نماز فرض کی، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری رکوع ادا کی، تیسرا تحفہ یہ دیا کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے گناہ کو بخش دیں گے. یہ تینوں تحفے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تحفہ ملا؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، وہ قوی اور طاقتور ہونے کے باوجود 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ کی امت بہت کمزور ہے، آپ اس میں کمی کرا لائیں گے، کچھ کمی کرائیں گے نماز کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور میں پہنچے اور کمی کرنے کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی، 40 نمازیں رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ جائیے کچھ اور کمی کرا لائیں گے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حضور میں پہنچے اور کمی کرا لائے. اسی طرح ملاقاتیں ہوتی رہی اور کمی ہوتی رہی. جب 5 نمازیں باقی رہ گئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کمی کرا لائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کمی کرانے میں، بس میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں اور اس کے حکم کا تابع دار ہوں. اب سوچئے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور لوگوں کو واقعہ بتایا کہ میں آج رات بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمان پر گیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، نمازیں فرض کی گئی، تو کفار مکہ جھٹلا دیا، مذاق اڑانے لگے. لیکن جو مومنین تھے انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ فرما رہے ہیں، میں آپ کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں. لیکن کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں تو بتائیے بیت المقدس کے چھت میں جو کڑیاں ہیں کتنی کڑیاں ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں. سوچیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، کھڑکیاں گننے تو نہیں گئے تھے. آپ جس مکان میں رہتے ہیں آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے مکان میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے پردے ہیں، اس کے اندر کتنے گرل لگے ہوئے ہیں. آپ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مسجد میں کتنی پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں؟ حالانکہ روز اس کو دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں بتا سکتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے احمقانہ سوالات کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو دور کر دیا. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جتنے حجابات تھے، مکانات، پہاڑ، درخت سب کو ہٹا دیا. بیت المقدس بالکل صاف آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا. اب کفار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہتے تھے. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کے جواب دے دیے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات میں جوابات دلوا کر مشرکین مکہ کو شرمندہ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کو بڑھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کو بلا کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز و اکرام فرمایا. اسی طرح زمین پر بھی مشرکین مکہ کے سوالات کے جواب دلوا کر آپ کی عزت افزائی کی اور بتا دیا کہ جو اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی. یہ
میراث کا واقعہ جب پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم کے دور سے گزر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مخلص باوفا اور ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا. پھر اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مشکل چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا. جب تک ابو طالب زندہ تھے ان کے رب و دبدبہ کی وجہ سے مشرکین مکہ آپ کو کھل کر نہیں ستا سکتے تھے. ان کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ کی مخالفت زوروں پر آ گئی. طرح طرح سے ستانے لگے، صحابہ کرام کو پریشان کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے مایوس ہو کر طائف جانے کا ارادہ کیا کہ شاید طائف کے لوگ رحم دل ہوتے ہیں، بات کو مان لے اور ایمان لے آئے تو اسلام کو پھیلنے اور کھلنے کا موقع ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادہ سے طائف تشریف لے گئے. وہاں 3 بڑے قبیلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قبیلوں کے سردار سے ملاقاتیں کی اور اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ مجھ کو اللہ کا رسول مانو اور دین کی مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے تھے کہ مہذب لوگ ہیں، بہترین گفتگو کریں گے، لیکن تینوں بڑا ہی بد اخلاق نکلے. اور ان میں سے ایک نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو صرف کوئی نہیں ملتا تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتے. دوسرے نے کہا وہ اللہ ابھی کو نبی بنا کر بھیجا ہے. تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کا اقرار کر دینا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، پھر بھی مایوس نہیں ہوئے اور طائف کے اور لوگوں سے بات شروع کی. تو ہو سکتا ہے یہی لوگ ایمان لے آئے اور اسلام کو طاقت ملے. لیکن ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ پیش کیا اور کہا کہ فوراً میرے شہر سے نکل جاؤ، تمہاری چاہت کی جو جگہ ہے وہاں چلے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر جب واپس آنے لگے تو انہوں نے شہر کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، منہ چڑھاتے اور سیٹی بجاتے، یہاں تک کہ پتھر مارتے مارتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہنے لگا اور اتنا خون بہا کہ خون بہا کہ جوتے میں بالکل بھر گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریروں سے جب ان کو نجات ملی، جب جوتا نکال رہے تو پیر سے کوئی جوتا نکل نہیں رہا تھا کہ خون میں چھپا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے آپ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، میں اپنی کمزوری یا بے بسی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں. مجھے آپ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اس شخص کے حوالے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتا ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے، یا مجھ پر آپ نے کسی دشمن کو غلبہ دے دیا ہے. اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہیں تو ناراضی کا دور کر دینا بالکل ضروری ہے. اے الہ العالمین میں کمزور ہوں، تیرے علاوہ قوت ہے نہ طاقت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کو بالکل جلال آ گیا. اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجے، جاؤ اللہ کے رسول کی خدمت میں جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے جو فرشتے تھے ان کو لے کر کے آئے. پہاڑ کے فرشتے آئے اور سلام کیے اور کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اور طائف والوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے ان کو اللہ نے سنا ہے اور ان کے جوابات بھی سنے ہیں. پہاڑ کے فرشتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑ کو ملا دیں تاکہ پورے شہر والے اس کے اندر دب کے ختم ہو جائے کہ آپ جو سنا چاہے تجویز کر دیں، میں اس کے آپ کو حکم کا تابع دار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے کہ ان کی نسل میں لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے اسلام کو قوت ملے گی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف اٹھائے پھر بھی نہ کسی سے بدلہ لیے نہ کسی کو بددعا دیے. آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ کو ایک گالی دے دیں تو زندگی بھر اس کو اپنے نشانے پر رکھتے ہیں، اس کو ظلم کیے جاتے ہیں، پھر بھی دل میں چین نہیں ملتا اور کہتے ہیں ہم محمدی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ یہ واقعہ معراج ہوا، اس سارے غم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بڑی تکلیف اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آسمان کو بلا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ افزائی کی، ان کی عزت بڑھائی۔ جب زمین پر لوگوں نے تکلیف پہنچائی تو آسمان والوں نے ان کا استقبال کیا۔ واقعہ معراج سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے تو صبر سے کام لے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ اللہ تعالیٰ صبر کو ظاہر نہیں کرتے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے معراج کو بڑھا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات نازل ہوئے ہیں سب زمین پر نازل ہوئے ہیں، لیکن نماز جیسی محترم شان عبادت اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلا کر دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے اور اپنی محترم شان عبادت کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔